السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین ویلکم بیک ٹو آور چینل عنایا شفق. ہے لوگوں، کچھ عزیز قصے اور کہانیاں ہماری زندگی میں شاید اس لیے آتی ہیں کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں. پرانے وقتوں کی بات ہے. کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا. اللہ کا دیا سب کچھ اس کے پاس تھا. اللہ نے اس کو دولت، عزت، زمین، جائیداد سب نوازا تھا. الغرض دنیا کی ہر ایک نعمت سے نوازا تھا. ان سب کے باوجود وہ رئیس آدمی ایک نیک، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا. اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتا تھا. رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ کا زیادہ دھیان نہیں رکھتا تھا اور بہت ہی گھمنڈی اور عیاش پسند تھا. رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر تکبر مت کرو. مت بھولو کہ یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے. اس دولت میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حصہ کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا. رئیس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا. وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں کے علاج کے بعد بھی اس کی طبیعت میں کوئی اضافہ نہ آیا. اور نوبت یہاں تک آئی کہ رئیس بہت زیادہ ہی بیمار ہو گیا. رئیس نے اپنے ایک منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جس وقت میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے. اور مرنے سے کچھ دیر پہلے رئیس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹے، مجھے دفن کرتے وقت مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا. یہ میری مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے. باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا اور بیٹے نے باپ کو یہ یقین دلایا کہ وہ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا. اس کے بعد رئیس کا انتقال ہو گیا. پھر میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنانے کے ساتھ ساتھ رئیس کی خواہش کے مطابق اسے اس کے پرانے موزے پہنائے گئے اور جنازے کو قبرستان پہنچایا گیا. اور کافی تعداد میں لوگ جنازے کی نماز کے لیے آئے تھے. شہر کا سب سے بہترین مولوی نماز جنازہ کو آیا تھا، پر جب معلوم ہوا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ موزے اتارنے پڑیں گے. رئیس کے بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا. رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا. اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا تھا. سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے پر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا. اس نے شہر کے سب سے بڑے علماء و مولوی کو پیسوں کا لالچ دے کر کہنے لگا کہ میرے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤ. مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی. ہر ایک نے بس یہی کہا کہ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہاں ہر ایک حیران تھا کہ رئیس نے یہ کیسی وصیت کی ہے. تو تب وہ رئیس کے منشی، جس کو رئیس نے خط دیا تھا کہ وہ یہ خط اس کے بیٹے کو تب دے جب میت کو قبرستان میں رکھا ہو، منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے بابا نے مجھے یہ خط دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی
کہ میں یہ خط آپ کو تب دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا اور کھول کے دیکھا تو اس میں ایک تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین انسان تھا، مگر دیکھ لو، اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت کے ہونے کے باوجود بھی یہ پھٹے پرانے پوشیدے موزے نہیں لے جا سکا۔ میرے پیارے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے کوئی چیز نہیں جائے گی، اور جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت جمع کی، سب کچھ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے استفادہ کرنا، اور اسے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ اس دولت کو دنیا ہی میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو وہ زور و قطار سے رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ اس سب کے بعد رئیس کے بیٹے نے ساری دولت غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دی اور اپنے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کچھ واقعہ، قصے، کہانیاں گزر تو جاتے ہیں، پر انسان کے لیے سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو اپنے ساتھ صرف کفن لے جاتا ہے، ہاں، مگر جو عمل اس نے کمائے وہ اس کے ساتھ آتے ہیں قبر میں۔ تو سمجھیے اس بات کو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ کوئی بھی اچھی بات کو بڑھانا یا پھر شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔